اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ پیارے ساتھیوں، ہم نے پارہ نمبر 16 کو مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں ہی سورہ انبیاء ہے اور اس سورہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ اور پھر اس میں قریشی سرداروں نے جو قرآن کے جادو سے بچنے کے لیے تدابیر کی تھیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے، اور دعوت قرآن کو روکنے کے لیے جو قریش مکہ کی سرگرمیاں تھیں ان کے متعلق بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس صورت میں کہ سب انبیاء جو تھے وہ مرد تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے، اور سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں عذاب الہی کے متعلق بتایا کہ جب عذاب الہی آ جائے اس وقت ایمان لانے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ ان کے دل تو اور باتوں میں منہمک ہیں اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں؟ پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، اور ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے تھا جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس چیز کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے، پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی خطا کار تھے۔ وہ یہی پکارتے رہے تاؤں کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بھج کر وہیں ڈھیر ہو گئے، اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا
تو اگر ہم چاہتے تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے۔ اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں سورت کے آغاز میں ہی قرب قیامت کا اعلان ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کی بعثت ہی اس بات کی علامت ہے کہ زمین میں بنی آدم کی آبادی کا آخری دور شروع ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور وسطی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے اور موت کے ساتھ ہی ان کا حساب اور جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ حساب اور جزا و سزا کا سلسلہ قیامت کی نسبت بہت ہلکے پیمانہ پر ہوگا، اور اس مطلب پر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ پھر آگے آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ پیغمبر تو انہیں ان کے برے انجام کی خبر دے رہا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے بدمست ہو چکے ہیں کہ ایسی بات سننا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی سننا گوارا کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے کاروبار اور مشاغل میں ایسے منہمک ہیں کہ ان آیات الہی میں غور کرنے کی نہ انہیں فرصت ملتی ہے اور نہ اس کی ضرورت یا اہمیت سمجھتے ہیں، بس اپنے دنیا کے دھندوں میں ہی مست رہتے ہیں۔ آگے پھر آیات میں بتایا گیا کہ قریش مکہ جو تھے وہ قرآن کی دعوت کے شدید مخالف تھے، لیکن اس کے انداز بیان، فصاحت و بلاغت اور جادو کسی تاثیر کے وہ خود بھی معترف تھے، اور قرآن کو اسی لحاظ سے وہ جادو بھی کہتے تھے۔ اور اس جادو کو روکنے کا طریقہ ابتداً انہوں نے یہ اختیار کر لیا تھا کہ سب قریشی سرداروں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ جہاں تک ہو سکے قرآن کے سننے اور پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے۔ سننے پر پابندی تو انہوں نے اپنے آپ پر لگائی تھی، مگر یہ قریشی سردار خود بھی اس پابندی کو نبھا نہ سکے تھے اور خود بھی چوری چھپے قرآن سن لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل اور ان کے کان قرآن کی لذت سے محظوظ ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ 3 سردار رات کے وقت کعبہ کے گرد کھڑے ہو کر آپ کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں یہ راز فاش ہو گیا تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اس سوال کا صحیح جواب دینے کی بجائے اس بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور کہا کہ ہم اور بنی عبد مناف سب باتوں میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، اب ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی اس برتری کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ابو جہل کی اس جواب سے 2 باتوں کا تو صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ ایک یہ کہ سب قریشی سردار قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو چکے تھے، اور دوسری یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے میں صرف یہ بات آڑے نہیں آ رہی تھی کہ آپ بشر تھے، بلکہ اس کی اور بھی کئی وجوہات تھی۔ خاندان، حسب، نسب اور برتری، یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھیں، اور قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے پر پابندی ان لوگوں نے مسلمانوں پر لگا رکھی تھی، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ قرآن سن کر ان کی عورتیں اور ان کے بچے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ پابندی مسلمانوں پر ہجرت نبوی تک قائم رہی۔ علاوہ ازیں ایک اور تدبیر انہوں نے یہ اختیار کی تھی کہ جب کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں خوب شور و غل مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں پڑنے ہی نہ پائے۔ یہ تھے وہ طریقے جو انہوں نے اس جادو کے شر سے بچنے کے لیے اختیار کیے تھے، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کا جادو سب کے اوپر اثر کر جائے اور قرآن کی تاثیر سب کے دلوں میں اتر جائے۔ آگے آیت میں بتایا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، یعنی ایسی تمام تدابیر جو وہ لوگ اختیار کرنے کے بارے میں ان کے درمیان جو بھی خفیہ مجلسیں ہوتی تھیں اور سازشیں تیار ہوتی تھیں وہ بلاہر تشت زبام تو ہو ہی جاتی تھی، سب کو پتہ تو چل ہی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا کہ کوئی بات خواہ کتنی ہی رازداری سے کی جائے، میرا پروردگار اس سے پوری طرح واقف ہے۔
دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ تمہاری ان ساری سرگرمیوں کے باوجود اللہ اپنے دین کی دعوت کے کام کو آگے بڑھاتا رہے گا اور تمہاری کوئی تجویز کارگر نہ ہونے پائے گی۔ پھر ان آیتوں میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ سب انبیاء مرد تھے، کھانا کھایا کرتے تھے اور سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب کفار مکہ کے ایک بنیادی اعتراض کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی ہم ہی جیسا ایک بشر کیوں ہے؟ سب بشری کمزوریاں اور بشری تقاضے اس میں بھی موجود ہیں جو ہم میں ہیں۔ وہ ہماری طرح ہی کھانے پینے اور چلنے پھرنے کا محتاج ہے اور ہماری طرح نکاح شادیاں بھی کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اسے نہ تو کوئی دنیاوی جاہ و حشم چاہیے اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا انہیں جواب یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم لوگ جو اہل کتاب سے پوچھ کر اس نبی سے کئی طرح کے سوال اور کئی طرح کے اعتراض کرتے ہو، ایک سوال یہ بھی پوچھ لو کہ آیا موسیٰ علیہ السلام بشر تھے یا نہیں؟ ان کے جواب سے تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اور اس کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء بھی سب کے سب بشر ہی تھے۔ سب بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کے علاوہ وہ سب کے سب موت سے بھی دوچار ہوئے اور آج ان میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہر نبی سے پیش آتی رہی کہ اس کی دعوت پر کچھ لوگوں نے لبیک کہا اور زیادہ قرآن کے مخالف بن گئے۔ پھر ہم نے اپنے انبیاء اور ان مومنوں سے فتح و نصرت کے جو وعدے کیے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پورے بھی کیے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بر وقت اپنے عذاب سے بچا بھی لیا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا۔ اور آگے آیتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب باتوں کی تصدیق اہل قریش جو ہیں وہ اہل کتاب سے پوچھ کے کر سکتے ہیں۔ اور آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے یہ دنیا صرف اور صرف کھیل تماشے کے لیے ہی نہیں بنائی، بلکہ دنیا دار اور اللہ کی یاد سے غافل انسان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ دنیا بس ایک کھیل تماشا ہے۔ ہم یہاں عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جتنی عیش و عشرت اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے اور جس طرح کر سکتا ہے کر لے۔ گویا دنیا دار لوگوں کا انتہائی مقصود جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس دنیا ہی حاصل کر لی جائے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو متعدد مقامات پر کھیل تماشا قرار دیا ہے، مگر یہ بات صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ چند روزہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک کھیل تماشے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی مدت بعد فنا ہو جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی اور پائیدار ہے۔ لہٰذا تمہیں اپنی تمام تر توجہ دنیا پر مرکوز کرنے کے بجائے آخرت پر مرکوز کرنی چاہیے۔ یہاں اس مقام پر صرف دنیا کی زندگی پر نہیں بلکہ کائنات کے پورے نظام کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا۔ ہر چیز کا ایک واضح مقصد اور اس کے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ پھر آگے تخلیق کائنات کا مقصد بتایا گیا کہ تخلیق کائنات کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں میدان کارزار گرم ہو، حق و باطل کا مارکا جاری رہے، حق باطل پر حملہ آور ہو اور اس کا کچومر نکال کر بھاگنے پر مجبور کر دے۔ پھر جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا ہو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے اور اہل باطل کو تباہ و برباد کر دے۔ آیت نمبر 19 وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں۔ وہ دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ۔
یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تورات و انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں، لہٰذا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں فرشتوں کی خصوصیات اور ان کے وظائف بتائے گئے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو ہر آن اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی کو ناگوار سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ نہایت خوش دلی سے بجا لاتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیق سے مقصود محض اپنی عبادت ہی ہوتی تو فرشتے یہ کام بطریق احسن بجا لا رہے تھے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں حق و باطل کا مارکہ برپا ہو، اور وہ انسان کو پیدا کرنے اور اسے عقل اور قوت ارادہ و اختیار دینے سے بھی ہو سکتا تھا، اور انسانوں کے آزمائش اسی طرح ہو سکتی تھی۔ پھر آگے کہا گیا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو زندگی بخشے، یعنی کسی بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ کرنا، اور اگر ان کفار کے جو معبود ہیں یہ کسی چیز کو کسی مادہ اور بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ بنا دیں، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا جو قریش مکہ کے سے کیا گیا تھا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، حتیٰ کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک اس کا کرتا دھرتا صرف ایک شخص نہ ہو، بلکہ ایک گھر تک کا بھی انتظام اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک کہ سربراہ ایک نہ ہو، اور اگر میاں بیوی میں بھی اقتدار کی جنگ ہو تو اس کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر اس عظیم کارخانہ کائنات کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سربراہ ایک سے زیادہ ہوں؟ پھر آگے آیات میں اللہ کی توحید کی مزید دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ آیت 30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈ مڈ تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچوکے نہ کھائے، نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں کائنات کا نقطہ آغاز بیان کیا گیا ہے کہ ابتداً صرف ایک گڈ مڈ اور کئی چیزوں سے مخلوط ایک مادہ تھا، اسی کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دوسرے اجرام فلکی کو پیدا فرمایا، اور پھر کہا گیا کہ ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اور اس کی زندگی کا سبب صرف اور صرف پھر پانی ہی ہوتا ہے، اور اس میں نباتات و حیوانات سب شامل ہیں، اور ایسی تمام اشیاء پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔
پھر آگے آیتوں میں آغاز کائنات کا بتایا گیا کہ پھر پہاڑ پیدا کیے گئے، پھر ان میں وادیاں اور ندی نالے بنائے گئے، انہی ندی نالوں سے نشیب و فراز کو معلوم کر کے انسان کو ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ تک پہنچنے کے لیے راستوں کی نشاندہی ہوتی گئی۔ پھر اس زمین میں اور کئی طرح کی علامات پیدا کر دی گئیں، کہیں گھاٹیاں ہیں، کہیں چھوٹے پہاڑ، کہیں درے، کہیں بڑے بڑے پہاڑ اور ندی نالے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت بھی ایسی بنا دی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کی راہ بن جاتی ہے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن میں غور کرنے سے بآسانی انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ان اشیاء کو پیدا کرنے والی اور ان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے والی ضرور کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو اتنی بااختیار، علیم اور مقتدر ہے کہ ان تمام اشیاء پر کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ لوگ جو کسی نئی نشانی یا کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان نشانیوں کی طرف یہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر وہ توجہ دیتے تو پھر انہیں کسی معجزے کے مطالبے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ پھر آگے آیتوں کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ تمام انسانوں نے مر جانا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی عطا کی ہو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دراصل کفار مکہ کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو قریش مکہ کے سب گھروں میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی گھرانہ ایسا بچا رہ گیا ہوگا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ ان لوگوں کو اپنی ایذا رسانیوں کا تو خیال تک نہ آتا تھا، مگر وہ یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہمارے گھروں کی بربادی کا باعث صرف یہ شخص یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ شخص مر جائے تو ہمارے گھر پھر سے آباد ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے لیے موت کی بد دعا بھی کرنے لگے تھے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، پہلے بھی سب لوگ گزر چکے اور اس نبی کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم خود موت سے کیا بچ سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں بھی آ کر رہے گی، اور کیا معلوم کہ تم سے اکثر اس سے پہلے ہی مر جائیں، اور بالآخر ہر ایک کو لوٹ کر صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ آیت 36 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوثان خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گھر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلہ میں ان کو بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہ ہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے، اور اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی،
اور اگر کسی کا رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ اب یہاں پر آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرک لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اپنے معبودوں کو آپ سے برتر سمجھتے تھے، اس لیے آپ کا متواتر مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر جب ان کو اس قسم کی حرکتوں سے منع کیا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل کرے گا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آ کر رہے گا۔ اس کے متعلق پھر آیتوں میں مزید کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ جلد از جلد وقوع پذیر ہو جائے، ہاں یہ خواہش اچھی ہو یا بری۔ اس آیت میں چونکہ انسان کی فطرت کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی۔ اور بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے سلسلہ میں قرآن میں مذکور جب ان کو یہ وعید سنائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے اور مذاق اڑاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر یہ کافر لوگ ان سے فوراً اس عذاب کے آنے کا پوچھتے تھے کہ تم کہتے تو رہتے ہو لیکن یہ عذاب آئے گا کب؟ ان کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا کہ ہر کام کا میرے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے اور وقت معین ہے، لہٰذا اپنے وقت پر تمہیں ایسی ساری نشانیاں دکھا دی جائیں گی، اور ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی داغ بیل آپ کے واقع ہجرت سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ پھر آگے آیتوں میں مزید ذکر کیا گیا کہ خوشحالی جو ہے وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یعنی ان قریش مکہ کی حالت یہ ہے کہ ایک طویل مدت سے ان پر سختی کا کوئی دور نہیں آیا، کعبہ کی تولیت کی بنا پر ان کی عرب بھر میں عزت تھی، ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی بھی قبیلہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا، بلکہ جس قافلے کو یہ لوگ پروانہ راہداری دے دیں وہ بھی لوٹ مار سے محفوظ و مامون ہو جاتا تھا۔ سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کی بنا پر بہت زیادہ یہ لوگ دولت کما رہے تھے اور آسودہ حال تھے، اسی آسودہ حالی نے انہیں اللہ اور اس کی یاد سے غافل بنا دیا تھا۔ اب ان کے دماغ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ یہ اللہ کے عذاب کا مزہ نہ چکھ لیتے۔ اور آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے انصاف کے متعلق بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوئی بھی حق تلفی نہیں کرے گا، جس کے اعمال جتنے ہوں گے اس کو اتنے ہی اس اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو اس نیکی کا اجر ضرور دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا۔ اور پھر آخر میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حساب کرنے کو کافی ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سب کے نیک اعمال کا 700 گنا بڑھا چڑھا کر اجر ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مغفرت کا قلم پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔